اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو. لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں. جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے. آج کے درس کا عنوان ہے کہ کسی کی ظاہری شکل پر نہ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے یہاں تم میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتا دیا کہ معیار ہمارے یہاں اچھے کپڑے، اچھے مظاہر نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے تو وہ بندے کا دل دیکھا جاتا ہے. چہروں سے پتہ نہیں لگتا کہ انسان کتنا اچھا ہے، جب تک کہ اس کے پاس بیٹھیں بات کریں تب پتہ چلتا ہے اس کا دل کتنا اچھا ہے. اسی طرح جسم سے آپ نہیں پتہ لگا سکتے کہ یہ آدمی کتنا اچھا ہے. بہت لہیم شہیم ہو، ہائٹڈ بندہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی شخصیت کا مالک ہے، لیکن اس کی عقل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی اچھی شخصیت کا مالک ہے. تو ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے بندے کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے لیے وقت لگتا ہے. اور ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز اور سب سے کم شے اگر کوئی ہے تو وقت ہے ہی نہیں. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے اگر اچھا کپڑا پہنا ہے تو آپ کی ہمارے نزدیک بڑی عزت ہے، آپ بڑے محترم ہیں. لیکن اگر آپ نے بہت اچھا کپڑا نہیں پہنا ہے تو پھر ہمارے نزدیک آپ کی کوئی عزت نہیں ہے. تو ہمارا یہ معیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو لوگوں کے سامنے نماز نہیں پڑھتا ہو بلکہ تنہائی میں اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتا ہو، جو لوگوں کے سامنے نہ روتا ہو بلکہ تنہائی میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے روتا ہو کہ مالک تیرا بے پناہ احسان ہے کہ میں نے غزہ کے بچوں کو دیکھا قبرستان میں روزہ کھول رہے ہیں، اور تیرا بے پناہ احسان ہے میں اے سی روم میں بیٹھ کر روزہ کھول رہا ہوں، اپنے پریوار کے ساتھ کھول رہا ہوں. وہ بھی پریوار کے ساتھ ہے لیکن پریوار مٹی کے نیچے دبا ہوا ہے. ذرا سوچیے آپ کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی. تو ظاہر پہ کبھی نہ جائے بلکہ ہمیشہ یہ دیکھے کہ بندہ کتنا متقی ہے. ہمارے یہاں ظاہر کا معیار یہی ہے کہ جس کو زیادہ نماز پڑھتا ہوا دیکھا ہم نے سمجھ لیا کہ وہی بہت بڑا ایماندار ہے. میں نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے والا بے ایمان ہوتا ہے مان اللہ رب العالمین، لیکن یہ اس کا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لین دین کریں، اس کے ساتھ ویوہار کریں، تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بندہ کتنے پانی میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث اغبر ذی تمرین لو اقسم علی اللہ لابرہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن غبار آلود ہے، ذی تمرین اور بدن پر بوسیدہ لباس ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم ضرور پوری فرمائے گی. حالت دیکھیے آپ نے، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود، ایسا لگ رہا ہے کتنے دنوں سے نہایا نہیں ہے، اور دھول میں اٹا ہوا ہے، آلودہ ہے دھول میں، اور بدن پہ کپڑے بوسیدہ ہے، پھٹے ہوئے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام کیا عطا فرمایا، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو پوری فرمائے گی. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں معیار کیا ہے؟ جبہ نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، امامہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں معیار دل ہے کہ بندہ دل سے کتنا صاف ہے، اور یہی اسلام کی جان ہے. ہر عبادت میں جو نیت دیکھی جاتی وہی دیکھی جاتی، نیت کسے نظر آتی. دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے
شریر ہونے کے لیے بس اتنا پروف کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھتا ہو. کیونکہ ہمارے یہاں معیار تو یہی ہے نا کہ اگر بندہ سج دھج کر آیا ہے، تعزیہ بن کر گھوم رہا ہے، تو وہاں پر فاتحہ کروائیں گے، اس کا ہاتھ پیر چومیں گے، چاٹیں گے. لیکن کوئی سادہ سیدھا انسان ہو تو اسے نظر انداز کر دیں گے. بلکہ میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو بیچارہ سج دھج کر آتا ہے تو اس کی بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، لیکن پھر کبھی وہ آرام کرنے کے لیے کپڑا اتار دیتا ہے اور دوبارہ نکلتا ہے تو وہی لوگ جو اس کا ہاتھ پیر چوم رہے تھے اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا غلطی انہی کی ہے کہ انہوں نے اپنا پریشے کپڑوں سے کرایا. اب وہ کپڑا جب کھوٹی میں لٹک گیا تو ساری شخصیت تو اسی میں لٹک گئی. شخصیت خود کو بناؤ کہ بنیان میں بھی ہو تو لوگ عزت کرے، اچھے کپڑوں میں بھی ہو تو لوگ عزت کرے. لوگوں کے درمیان یہ معیار بناؤ. لیکن ہم نے معیار کیا بنایا ہے کہ جب تک سج دھج کر نہیں آئیں گے تب تک لوگ عزت نہیں کریں گے. اور لوگوں نے بھی اپنا معیار بنایا ہے کہ آپ جب تک 10 کلو کا کپڑا نہ پہن لیں تب تک ہم آپ کو ماننے سے انکار کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے عظیم شخص وہ ہے جس کا دل صاف ہے، جو متقی ہے. اس سے بڑا کوئی بھی عظیم انسان نہیں ہے. اور کسی شریر انسان کے بارے میں فرمایا جو اپنے مسلمان کو حقیر سمجھ رہا ہو. کب حقیر سمجھے گا؟ جب وہ دیکھے گا یار ان پہ تو کپڑے دیکھیے کیسے ہیں. ایک بہت بڑے عالم دین ہے، بہت بڑے عالم دین ہے، اور میں نے ان کو دیکھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ کسی پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اور پروگرام میں آنے کے بعد وہ ٹھنڈی بہت تھی تو لوگوں نے کہا کہ کچھ آپ پہن لیں اس کے اوپر. تو آپ نے جو ہے وہ صدری پہنی غالباً، اور اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ جبہ بھی لایا گیا، جبہ بھی آپ پہن لیں. تو صدری کے اوپر ہی جبہ پہننے لگے. صدری سمجھتے ہیں؟ جیکٹ. صدری کے اوپر کوئی جبہ پہنتا ہے؟ صدری تو جبے کے اوپر پہنی جائے گی، کپڑے کے اوپر. لیکن آپ نے صدری پہن لی اور اس کے اوپر جبہ. لوگوں نے کہا حضرت آپ جبہ پہلے پہنیے پھر اس کے بعد صدری پہنیے. تو انہوں نے کتنی شاندار بات کی. کتنے صاف دل لوگ ہیں دیکھیے. انہوں نے کہا صدری پہننے کا کیا مقصد ہے؟ ٹھنڈی سے بچنا ہے. وہ اندر رہے یا باہر رہے، بچنا تو ٹھنڈی سے ہی ہے. ان کا مقصد دکھانا تھا ہی نہیں. لیکن لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہاں پر بغیر دیکھے کوئی مانتا بھی نہیں، تو دکھانا بھی ضروری ہے. لیکن یقین مانیے ہم اس معیار میں اور اس معیار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنے دور نکل گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. میں مانتا ہوں کہ لوگوں کے عرف کا خیال رکھا جانا چاہیے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا بن کر آپ ان کے سامنے آئے، بالکل. لیکن ایسا نہ ہو کہ بندوں کے پسند کا خیال کرتے کرتے بندہ اللہ کی پسند سے دور ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، لیکن آپ کا اندر بھی تو اچھا ہو. آپ کا صرف ظاہر ہی اچھا ہے تو آپ لوگوں کے لیے اچھے ہیں، اور اگر آپ کا باطن اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی پذیرائی نہیں، کوئی مقبولیت آپ کو حاصل نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ان کی ملاقات ہوئی سیدنا اویس بن عامر القرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اویس بن عامر القرنی ایک شخص ہے جو یمن کے رہنے والے ہیں. یمن میں مراد اور قرن کے رہنے والے ہیں، گاؤں ہے اس کے اندر، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور ان کو برص کی بیماری ہے، سفید داغ کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی، اور 1 درہم کے برابر وہ سفید داغ آج بھی ان کے ہاں موجود ہے. پورا برص صحیح ہو گیا لیکن 1 درہم کے برابر برص کا داغ ہے، جسے دیکھ کے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے. تو مرض کو بھی اگر اللہ کے ذکر کا ذریعہ بنا لیا جائے تو مرض کہاں رہ گیا ہے؟ اس سے بڑا تو علاج نہیں ہے ہماری روح کا کہ مرض کو دیکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ان کو برص کی بیماری ہوگی اور اپنی والدہ کے بڑے فرمان بردار ہوں گے. والدہ کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی اس بنا پر نہیں ہو پائی کہ اپنی والدہ کو تنہا کیسے چھوڑوں گے. اور انسان 2 روٹی کمانے کے لیے والدین کہتے نہیں کہ بیٹا نہیں ضرورت ہے، ہم ایک ہی میں جی لیں گے،
تب بھی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. شادی ہونے کے بعد بچہ تو ہے، وہ آج بھی بوڑھا ہونے کے تک بچہ رہے گا، لیکن شادی ہونے کے بعد بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. راضی ہو والدین تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اگر والدین تمہارے جدا ہونے سے یہ سمجھتے ہو کہ ان کی روح جدا ہو جائے گی، اب تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم ان کے ساتھ رہو، کیونکہ آج ان کو تمہارے پیسوں کی نہیں، تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تمہارے ہاتھ کی نہیں، تمہارے باتوں کی ضرورت ہے، اور تم سے کچھ سنانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے آپ نے کہا کہ بہت ہی فرما بردار ہے اپنے والدین کے، اور ان کی شان بتائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو اقسم علی اللہ لا برا، کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دے گا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ میں نے آپ کے بارے میں سنا، آپ یہی ہیں؟ کہا کہ میں ویسی ہوں. فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں وہ مل جائے تو اپنے لیے دعا کروا لینا. صحابی سے کہا پورا، مطلب یہ جو ہمارے یہاں جو معیار بنا ہوا ہے کہ وہ بڑا، یہ علامہ، وہ مفتی، پورا معیار توڑ دیا. صحابی، وہ بھی جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، بشارت دی گئی ہے جنت کی. ان سے کہا گیا کہ جب ملے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا. اور وہ کیا ہیں؟ تابعی ہیں، صحابہ کو دیکھا ہے وہ نے. اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے، کب کس کو اللہ پسند فرما لے کوئی ٹھکانہ. ایک تابعی ایک صحابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے دعا کروا دینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے. دعا کا معیار بھی دیکھیے کیا ہے، کچھ مت مانگو، مغفرت مانگو. وہ خوش ہو گیا سب دے دے گا. وہ اگر خوش ہو گیا تو حیرت میں کر دے گا تم کو، وہ دے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار بھی تم فلاں آدمی بڑا اللہ سے خوش ہے، کیا ملا؟ وہ اس سے بڑا معجزہ کیا کہ کچھ نہیں ملا اور وہ خوش ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں اگر تم کو راضی رکھے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اور اگر بندہ یہ سوچتا ہے میں اس وقت راضی ہوں گا جب سب کچھ مل جائے، تو وہ اللہ کا، اس میں اللہ کو حاصل ہی کیا ہے. وہ پڑوسی ملک کے بڑے بزرگ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بندے نے خدا سے خدا کے علاوہ کچھ مانگا تو کیا مانگا؟ کتنی بڑی بات دو جملوں میں. بندے نے خدا سے مانگا بھی اور خدا کے علاوہ کچھ مانگا تو پھر کیا مانگا؟ خدا کو مانگ لیتے پھر تو ساری کائنات اپنی ہے، جو چاہتے کروا لیتے، جو چاہتے عرض کرتے مل جاتا. انہوں نے مغفرت کی دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ آپ کہاں جانے والے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں کوفہ جانے والا ہوں. تو ٹھیک ہے، بولے میں کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کی خالد تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، آپ کا خیال رکھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے آپ نے ہمارے لیے دعا کی. آپ نے کیا زبردست جملہ کہا ہے، آپ نے کہا اکون فی غبراء الناس احب الی، میں فقیروں میں، غریبوں میں، عوام میں رہنا پسند کرتا. میرے لیے کچھ مت لکھیے، میں ایسے ہی جانا چاہتا، مجھے کوئی نہ پہچانے، یہی میرا شوق ہے. کیونکہ میرا شوق یہ ہے کہ مجھے میرا رب پہچانے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا پہچانے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیتوں کو صاف فرمائے. تو اسی لیے کسی کے ظاہر پر حکم مت لگائیے کہ اس کا ظاہر ایسا ہے تو یہ ایسا ہوگا، اور اس کا ظاہر میں کچھ نہیں ہے تو یہ کچھ نہیں ہوگا. ظاہر پر حکم مت لگائیے، کسی کے منصب کو مت دیکھیے، کسی کے پیشے آکوپیشن کو مت دیکھیے کہ کتنا بڑا مالدار انسان ہے، کتنے بڑے پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمپنی اور آپ کے آفس میں آنے والا کلینر مرتبہ میں اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ اونچا، اور وہ مالدار جس کی مالداری کو دیکھ کر آپ حسد کرتے ہو، تمنا کرتے ہو کاش ایسی مالداری مجھے ملے، ہو سکتا ہے کہ جس زمین پر وہ چل رہا ہو وہ زمین اس پر لعنت بھیج رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فقیر ولی ہے اور ہر مالدار بدبخت ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو معیار ہم نے بنایا ہے اس معیار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کے معیار سے. اللہ کا یہاں ایک ہی معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میرے نزدیک مقبول ہونا ہے، دل کی صفائی کرو، بلا وجہ کسی سے حسد مت کرو. بیٹھے ہو مجلس میں کسی غیبت کرو یہ سوچنے کے لیے کہ اگر غیبت کر دوں گا تو سر خوش ہو جائیں گے،
بالکل نہیں، دور رہو ان چیزوں سے، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ دن محبوب ہے جو لوگوں کی عیب جوئی سے، لوگوں کی حسد سے پاک ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ سید المفسرین ہے، اور یہ وہ سید المفسرین نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، یہ اس دور بھی سید المفسرین ہے جس دور میں صحابہ ہوتے تھے۔ صحابہ ان سے رجوع کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے آیت کریمہ، اس سے کیا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس کی شان نزول کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہو سکتی ہے۔ صحابہ ان کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے، لیکن آپ کی حیت دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، دبلے پتلے، بالکل دبلے پتلے، اور ہائٹ میں بہت کم، پستہ قد، دبلے پتلے اور پستہ قد، سید المفسرین۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ وہ بہت اونچی شخصیت ہے، محبت کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہیں کا وزیر آیا ہوا ہے، اتنی محبت سے بات کر رہے ہیں۔ اور بات جب ختم ہو گئی، مجلس جب اختتام پذیر ہوئی، سب لوٹنے لگے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود جب لوٹنے لگے کہ ایک دبلا پتلا انسان جب لوٹے گا تو کیسا لگے گا، وہ دبلا پتلا، ہائٹ بھی کم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں ان کا پیچھا کرتی رہی، اور آپ نے ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، نحیل ملئ علما، یہ دبلا پتلا انسان علم کا خزانہ ہے۔ آپ نے فرمایا لگتا دبلا پتلا ہے لیکن یہ کیا ہے، علم کا خزانہ ہے۔ ہم ظاہر پر جاتے ہیں کہ یار یہ تو دبلے پتلے ہیں، ان سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم زمانے میں جب پڑھتے تھے تو ہمارے دوست کہتے تھے کہ یار آپ لوگوں کو تو امامت جلدی مل جائے گی، ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میں نے کہا کیوں ایسا، آپ تو مجھ سے قابل ہیں، ہمارے کلاس میٹ ہیں، میں جانتا ہوں آپ کتنے قابل ہیں۔ کہا کہ میں بہت دبلا پتلا ہوں۔ تمہارے دبلے پتلے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو قرآن آتا ہے پڑھنے، اچھے سے پڑھتے ہیں، نیک ہے، علم طب پر آپ کو عبور حاصل ہے، بس کافی ہے۔ امام کے لیے کیا کرائٹیریا، یہی تو ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، دنیا والوں نے یہ کرائٹیریا بنایا ہے کہ امام لہیم شہیم ہو، ایک دو عدد بیماریاں بھی ہو، ڈائبٹیز بھی ہو، جب وہ مسجد میں آئے تو اس سے پہلے اس کا پیٹ داخل ہو۔ یہ معیار ہمارے یہاں بنا ہوا ہے، آپ بتائیے ہے کہ نہیں یہ معیار؟ یہ معیار بنا ہوا ہے۔ آپ کتنے بھی بڑے علامہ ہو جائے، آپ کا اعلان ہو اور جب آپ اٹھیں تو دو تین لوگوں پر آپ کا سایہ پڑتا ہو، تب تو پتہ لگے گا ہاں یہ شخصیت ہے، ورنہ آپ اٹھ کر چلے گئے اور ہوا بھی نہ آئے تو پھر یہ کیا شخصیت ہے؟ ارے بھائی آپ امام ڈھونڈنے نکلے ہیں کہ بیل بکرا ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں؟ مجھے تو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سب چاہیے لیکن تھوڑا لہیم شہیم ہو۔ ارے امام محبت کرنا سکھاتا ہے کہ ڈرانا سکھا رہے ہو؟ تم ایسا ڈھونڈ رہے ہو کہ لوگوں کو ڈرائے، لوگ بھی ڈر جائیں کہ غلطی سے گر جائے تو شاید ہماری خیریت نہ رہے۔ تو انسان چہروں سے نہیں، انسان دل سے ہے، انسان جسم سے نہیں بلکہ انسان عقل سے ہے، اور سب سے بڑی بات انسان طاقت سے نہیں، انسان تقوی سے ہے۔ جسمانی طاقت کتنی بھی کم ہو لیکن اگر تقوی ہے کہ اگر نکل گئے ہو نماز کے لیے، لاکھ دوستوں کا فون ہو جائے ہو، نہیں روک سکتے۔ دوستوں کو بھی پتا ہو کہ بھیا ٹائم ہو گیا اذان کا، اب فلاں آدمی ملنے والا نہیں۔ یہ ہے متقی، اس کو بولتے ہیں قوی۔ تو قوی ہونا ہے تو تقوی میں قوی ہو۔ لیکن ہمارا جو دور ہے، اللہ رحم فرمائے، ہم اس دور میں ہیں کہ اگر آپ بن ٹھن کر آ رہے ہیں تو لوگ آپ کی پذیرائی کرتے ہیں، اور آپ اگر اپنی حقیقت پر آ رہے ہیں، سیدھے سادے آ رہے ہیں تو لوگ کوئی پذیرائی کرنے والا نہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور ایسا دور ہے کہ یہاں پر لوگ ڈرامے دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں، اور جب حقیقت ان کے سامنے آتی تو کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ جملے پہ غور کریے، ڈرامے دیکھ دیکھ کر روتے ہیں، عورتیں گھر میں کھانا پکاتے ہوئے ڈرامہ دیکھ دیکھ کر آنسو پوچھ رہی ہیں، اتنا دل پر ان کے لگ رہا ہے، اور جب حقیقت ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں یہ سب ڈرامہ ہے۔ کوئی بندہ اگر ان کے سامنے کہے کہ یار میں ضرورت مند ہوں، وہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ ان کو ڈرامہ چاہیے جس میں وہ روئے، حقیقت نہیں، اس لیے کہ ہر حقیقت ان کے نزدیک ڈرامہ بن کر رہ گئی ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ آتے تھے، ان میں ایک بہت عظیم خطیب ان کے سامنے آئے، تو وہ سادے سے لباس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور ایک انجان سے انسان کی طرح کہا کہ یہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کون ہے، انداز سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ پہچان نہیں رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا، بڑے خطیب تھے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین، آپ سے میرا جبہ بات نہیں کرے گا، آپ سے وہ بات کرے گا جو اس جبے کے اندر ہے۔ بولے آپ مجھ سے آپ بات تو کریے تب پتہ چلے گا کون کھڑا ہے، آپ میرے جبے اور میرے کپڑے سے کیوں اندازہ لگا رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کریے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شکوہ آیا، اور شکوہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ حضور فلاں شخص مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھے پتہ چلا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں شکوہ لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ اس سے بلا کر پوچھیں کہ وہ مجھ سے بغض کیوں رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلایا اور پوچھا کہ تم نے ان سے بغض کیا، ان کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے ناپسند کرتے ہو، کیا بات ہے، کیا کر دیا انہوں نے؟ تو اس شخص نے کہا حضور میں ان سے بغض رکھتا ہوں اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ان کا پڑوسی ہوں، میں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، دیکھیے معیار دیکھیے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ یہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز پڑھتے ہوئے دکھتے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جن کی شکایت کی گئی تھی، حضور ان سے پوچھئے کہ میں نے کبھی فرض نماز پڑھنے میں تاخیر کی ہے، رکوع سجدے میں کوئی کمی رہی، وضو میں کوئی کمی ہے میرے؟ حضور نے پوچھا کوئی ایسی بات ہے؟ کہا کہ نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے۔ بولے پھر کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور یہ روزہ صرف رمضان کا رکھتے ہیں، فرض روزہ رکھتے ہیں جو ہر اچھا برا انسان سب رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اس شخص نے کہا حضور اس سے پوچھئے میں نے کبھی ایام سیام میں روزہ نہ رکھا ہو، ایسا کچھ ہے؟ روزے کے حقوق میں کچھ کمی کی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیوں بغض کرتے ہو؟ اب تیسرا داغ دیا، کہا کہ حضور میں نے ایسے دیکھا کہ یہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ پیسہ لوگوں کے درمیان صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ تو ہر اچھا برا انسان دیتا ہے، اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو کچھ دیتے ہوئے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات صحیح ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور ان سے پوچھئے میں نے کبھی زکوٰۃ چھپائی ہے؟ اور جس کو زکوٰۃ دینی ہے کبھی میں نے اس سے کہا کہ یار تھوڑا کم لے لو، کوئی بارگیننگ کی ہے؟ تو اس شخص سے پوچھا گیا تو کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں کیا، برابر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم یہاں سے اٹھو، میرے نزدیک یہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ صرف فرائض ادا کرتا ہے لیکن اسے اپنی فکر ہے، اس نے کبھی اپنے پڑوسی کو نہیں دیکھا، اور تم نفل بھی اگر پڑھ رہے ہو تو تم اس کے اوپر نظر رکھ رہے ہو۔ اور ہمارے نزدیک یہی بہتر ہے کہ یہ پڑھ تو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے، بجائے یہ کہ دوسروں کے اندر وہ جا کر جھانکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا رخ، ایک تو وہ رخ میں نے ابھی تک بتایا جو پھٹے پرانے کپڑے میں ہے لیکن بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے مظلوم ہیں لیکن ہوتے ظالم ہیں۔ ایک دوسرا رخ ہے، ایک رخ یہ ہے کہ بندہ سادہ سیدھا ہو لیکن ہو بڑا، اور ایک وہ ہوتا ہے جو بہت بڑا بتائے لیکن اندر سے کچھ نہیں، کھوکھلا ہو۔ تو یہ دوسرا رخ ہے۔ حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قاضی شریح بہت عظیم قاضی گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں شکوہ لے کر، تو ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے اپنے شوہر کی شکایت لگائی کہ وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے 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 وہ رونے لگ گئی۔ عورتوں کی اینڈنگ رونے پر ختم، وہ رونے لگی۔ جب وہ رونے لگی تو امام شعبی چونکہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور مجھ کو تو لگتا ہے یہ بڑی بیچاری بڑی مظلومہ ہے، اس پر بہت ظلم ہوا ہے۔ تو حضرت قاضی شریح، دنیا ان کے سامنے آتی ہے، پوچھتی ہے، دنیا کے مسائل وہ دیکھتے ہیں، ان سے بہتر تجربہ کسی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ان کے رونے پہ مر جاؤ، ان کے رونے پر مت جاؤ۔ اور قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت تلاوت بھی فرمایا جاؤ اباہم عشاء یبکون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ٹھکانے لگا دیا
قافلے والوں کو بیچ دیا، مارا، ذلیل کر لیا. اس کے بعد جب رات میں اپنے والد کے پاس آئے تو وہ بھی رو رہے تھے اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ ہم بھی غم میں شریک ہے کہ یوسف ہم سے دور ہو گئے، ورنہ ہم تو نہیں چاہتے تھے. یہ بتایا انہوں نے، کنایا کیا کہ کسی کے ظاہر پر مت جاؤ، جب تک کہ تم اس کے گہرائی میں نہیں جاؤ گے، فریق ثانی کو نہیں سنو گے، پتہ نہیں چلے گا. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ واسطہ پڑے تو نسلوں کا پتہ چلتا ہے، ورنہ باتوں سے تو ہر انسان خاندانی نظر آتا ہے. جب پاک کرے تو لگتا ہے کیا خاندانی ہے. سفر کر کے دیکھو، اس سے تجارت کر کے دیکھو، اس سے کوئی امانت اس کو امانت دے کر دیکھو، کبھی کوئی بات ہو تو اس کو جانچ کر دیکھو یہ کتنا سچا ہے نہیں ہے. جو سچ نہ بولے، امانت میں خیانت کرے، وہ انسان کتنا بھی امانہ لگا لے کوئی فائدے کا نہیں. وہ کتنا بھی بڑے پیشے کا مالک ہو اور بڑے پوسٹ پر بیٹھا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صحیح انسان کی کیا پہچان ہے، اس کا ہنر ہمارے اندر ہونا چاہیے. صحیح انسان کی کیا پہچان ہے، اس کا ہنر ہمارے اندر ہونا چاہیے. یہ ہنر ہمیں سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ صرف نوٹ ہی اصلی اور نقلی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ بھی اصلی نقلی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی کسی کا مظہر دیکھ کر، کسی کا ظاہر دیکھ کر فیصلہ نہ کرے کہ یہ اچھا یہ برا ہے، بلکہ جب تک اس سے ملاقات نہ کرے، اس سے بات چیت نہ کرے، تب تک کہ ہم یہ فیصلہ نہ کریں. اس لیے کہ اگر ہم نے فیصلہ کر دیا اس کے چہرے کو دیکھ کر تو ہم نے اس کی غیبت نہیں، یا تو اس پر تہمت لگائی، اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر حال میں رزق حلال کمانے والا اور کھانے والا بنائے، لوگوں کی غیبت اور عیب جوئی سے بچنے والا بنائے، نیک اور صالح کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ جس طرح ہمارے ظاہر کو اس نے حسین بنایا ہے، مولا کریم ہمارے دلوں کو بھی حسین بنا، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا ہے رب تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور کہنے سننے سے زیادہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.